امام اہل سنت حضرت علامہ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے تینوں صاحبزادگان کی طبیعت ناساز۔ تفصیلات کے مطابق امام اہل سنت حضرت علامہ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے تینوں صاحبزادگان حضرت مولانا عبدالقدوس خان قارن، مولانا عبدالحق خان بشیر اور مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طبیعت ان دنوں ناساز ہے۔ احباب سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ پاک ان بزرگان دین کو صحت کاملہ اور عاجلہ سے نوازیں اور اللہ کریم فضل و کرم کا معاملہ فرمائیں۔ بھوپال میں تبلیغی جماعت کے عالمی سطح کے 4 روزہ اجتماع کا جمعہ کو نماز فجر کے ساتھ آغاز ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق مدھیہ پردیش کی دارالحکومت بھوپال میں تبلیغی جماعت کے عالمی سطح کے 4 روزہ اجتماع کا جمعہ کو نماز فجر کے ساتھ آغاز ہو گیا ہے۔ 29 نومبر سے 2 دسمبر تک اجتماع کا انعقاد کیا جائے گا۔ ملک کی مختلف ریاستوں سے جماعت کے افراد کی آمد کا سلسلہ جمعرات سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ بھوپال کی سڑکوں پر ہر جگہ اجتماع کے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ ہر سال بھوپال میں برسیا روڈ پر اینٹ کھیڑی کے قریب گھاسی پورہ میں عالمی تبلیغی اجتماع کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس اجتماع میں ملک کی مختلف ریاستوں بشمول بہار، راجستھان، اتر پردیش، ہماچل پردیش، کشمیر، مہاراشٹر، کیرالہ، تامل ناڈو اور دیگر ریاستوں سے جماعتیں آتی ہیں۔ اجتماع کے آغاز کے ساتھ ہی بھوپال کی سڑکوں پر جم غفیر نظر آ رہا ہے۔ ریلوے اسٹیشن، بس اسٹینڈ اور ایئرپورٹ پر ہر جگہ لوگ نظر آتے ہیں۔ ہر سال تقریباً 10 تا 15 لاکھ لوگ اس تبلیغی اجتماع میں آتے ہیں، جبکہ اس بار 20 لاکھ افراد کے آنے کا اندازہ ہے۔ اجتماعات اور لوگوں کے داخلے کے لیے 4 دروازے بنائے گئے ہیں، ان دروازوں سے ہی آمد و رفت ہو رہی ہے۔ گھاسی پورہ کے علاقے میں 600 ایکڑ اراضی پر اجتماع کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں 80 ایکڑ پر واش روم اور بیت الخلاء بنائے گئے ہیں۔ اجتماع کے مقام پر 500 چارجنگ پوائنٹس بھی بنائے گئے ہیں۔ اجتماع کے مقام پر ہنگامی طبی خدمات کے لیے 40 کیمپ لگائے گئے۔ یہاں 10 ایمبولینسیں اور 2 بائک ایمبولینسیں لگائی گئی ہیں۔ ایمبولینسوں کی نقل و حرکت کے لیے 4 ایمرجنسی کوریڈور بھی بنائے گئے ہیں۔ پہلی بار بائک ایمبولینس کا انتظام بھی کیا ہے۔ بنگلہ دیش میں جاری تبلیغی جوڑ۔ تفصیلات کے مطابق بنگلہ دیش کے علاقے ٹونگیر غازی پور میں ہونے والے تبلیغی جوڑ اجتماع میں دنیا کے 18 ممالک کے مسلمان شریک ہیں۔ 5 روزہ تبلیغی جوڑ جمعہ کو تقریباً 2 لاکھ لوگوں کی موجودگی میں شروع ہوا۔ آج ہفتہ 30 نومبر کو اجتماع کے پہلے حصے کے منتظم تبلیغی شورائے نظام کے میڈیا کوآرڈینیٹر حبیب اللہ ریحان نے اطلاع دیتے ہوئے کہا ہے کہ تبلیغی جوڑ میں 2 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے شرکت کی ہے، جبکہ آج صبح 10 بجے تک 18 مختلف ممالک سے کل 257 خصوصی مہمان بھی موجود تھے، اور تبلیغی جوڑ میں شریک یہ سب حضرات تبلیغ کے ساتھ تینوں چلے سال لگانے والے اور تبلیغی جماعت کے معزز علماء ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز یہاں پر تقریباً 2.5 لاکھ نمازیوں نے نماز جمعہ ادا کی ہے۔ حبیب اللہ ریحان نے بتایا کہ پاکستان ریونڈ مرکز کے مولانا ضیاء الحق صاحب نے آج ہفتہ کو بعد از نماز فجر بیان کیا۔ صبح 10 بجے کارگزاری بیان کی گئی ہے، جبکہ اگلے لمحے عصر کے بعد مولانا فاروق صاحب کا بیان ہوگا اور ہندوستان سے تشریف لانے والے حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آج ہفتہ کو بعد نماز مغرب بیان فرمائیں گے۔ مسلح دھڑے حلب شہر میں داخل ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق شام آبزرویٹری نے اطلاع دی ہے کہ شام میں مسلح دھڑے حلب کے اندر نئے محلوں کو کنٹرول کرنے کے بعد حلب شہر اور اس کے مرکز تک پہنچ گئے ہیں، جس میں الحمدانیہ، نیو حلب، صلاح الدین اور سیف الدولہ شامل ہیں۔ جبکہ ایک فوجی ذرائع نے رائٹرز کو بتایا کہ شامی حکام نے حلب ایئرپورٹ کو بند کر دیا اور تمام پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ معلومات کے مطابق تقریباً 3 روز سے جاری جھڑپوں میں ہلاک ہونے والوں میں مسلح دھڑوں اور شامی فوج کے ارکان شامل ہیں، جن کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ گئی ہے۔ النصرہ فرنٹ کی جانب سے شہر میں مکمل کرفیو کے اعلان کے بعد مسلح دھڑوں نے اس وقت کی تصاویر بھی شیئر کی ہیں جب وہ حلب کے اشعار محلے میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے حلب کے گورنر کے ہیڈ کوارٹر اور فوجی ہسپتال میں داخل ہونے کے لمحے کو دستاویزی شکل دی ہے۔ تحریر الشام تنظیم، جسے پہلے النصرہ فرنٹ کے نام سے جانا جاتا تھا، کہ اتحادی جانبازوں نے ایسی تصاویر شائع کیں جو ان کے بقول وسطی حلب کی ہیں۔ حلب شہر کے مرکز اور گرد و نواح میں شامی فوج
اور جان بازوں کے درمیان ابھی بھی لڑائی جاری ہے۔ جان بازوں کا کہنا ہے کہ وہ حلب کے محلوں میں داخل ہوئے، جبکہ شامی فوج نے تصدیق کی کہ اس نے حملے کا جواب دیا اور جان بازوں کو بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ معلومات کے مطابق 2 روز سے جاری جھڑپوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 255 ہو گئی ہے، جن میں جان بازوں کے 140 سے زائد اور شامی فوج کے تقریباً 90 افراد شامل ہیں۔ شام میں متحارب فریقوں کے درمیان مصالحت کے لیے روسی مرکز کے نائب سربراہ کے مطابق روسی فضائیہ نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران حلب اور ادلب گورنریوں میں جان بازوں کے کم از کم 200 مجاہدین کو شہید کر دیا ہے۔ روسی دفاع کے مطابق جان بازوں کو پسپا کرنے کا عمل اب بھی جاری ہے۔ دوسری طرف شامی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ حلب اور ادلب گورنریوں پر بڑے حملے کا مقابلہ کر رہی ہے۔ شامی فوج نے مزید کہا کہ حلب اور ادلب پر حملے میں جان بازوں نے بھاری اور درمیانے درجے کے ہتھیاروں اور ڈرونز کا استعمال کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان کی فوج نے حلب اور ادلب پر حملوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ان مسلح گروہوں کو بھاری نقصان پہنچایا اور درجنوں گاڑیاں اور ڈرون تباہ کر دیے۔ شامی سیکورٹی ذرائع نے AFP کو بتایا ہے کہ شہر میں فوجی کمک پہنچ گئی ہے۔